بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے رسول سنا رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے ثعلبہ، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے، روٹی کو پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ تمہارا غریب ہی رہنا اچھا ہے، مال کی تمنا مت کرو۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، دعا کر دیجئے، تھوڑا بہت مال آ جائے تو 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ ثعلبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی۔ مسلمانوں سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہو، آمنہ کے لال کی دعا ہو، امام الانبیاء کی دعا ہو، تمام رسولوں کے رسول کی دعا ہو، وجہ کائنات کی دعا ہو، وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قبول ہو گئی۔ اب وہ ثعلبہ کے پاس میں بکری پالتا تھا، وہ بکری، اتنی بکری میں اتنا اللہ برکت دیا، اتنی برکت دی اللہ نے کہ اب مدینہ میں جہاں گھر تھا وہاں گھر چھوٹا پڑ گیا، جگہ کم پڑ گئی، بکری بہت ہو، تو مدینے سے باہر تھوڑا سا جا کر کے گھر بنایا۔ آجا دیکھیے، ثعلبہ 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتا تھا، ہاں 5 وقت کی نماز۔ اب جو مدینے سے باہر چلا گیا، اب صرف 2 وقت آ رہا تھا، فجر اور عشاء، فجر اور عشاء، گھر دور ہو گیا، فجر اور عشاء آتا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، صحابہ سے پوچھا کہ بھئی ثعلبہ کو نماز میں نہیں دیکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں نہیں آ رہا، تو کہا کہ یا رسول اللہ اب تو اس کا گھر دور ہو گیا ہے، اتنی بکری ہو گئی ہے، اب وہ اسی سے فرصت نہیں اس کو، وہ فجر اور عشاء میں آ رہا ہے۔ اچھا وہاں بھی کافی برکت، گھر میں جگہ رکھنے کی نہیں، وہ بھی گھر چھوٹا ہو گیا، پھر وہاں سے گھر توڑا، دور جا کے جنگل میں گھر بنایا۔ اب وہ آدمی جو 5 وقت کی نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا، فجر اور عشاء پڑھنے لگا، اب جو اور دور چلا گیا، اب جمعہ پڑھنے آ رہا ہے۔ کیا پڑھنے آ رہا ہے؟ صرف جمعے کی جمعہ نماز میں وہ آ رہے ہیں۔ تو قربان جائیے، اللہ کا حکم آ گیا قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ لوگوں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو۔ سنو، 100 روپے اللہ نے اگر دیا ہے، 100 روپے منافع ہے تمہارا، 100 روپیہ، اس 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ اللہ کے راستے میں نکالو۔ کتنا نکالو؟ یہاں تو اگر کہیے گا نکالنے کے لیے تو باپ لگے گا کہ کلیجہ چیر رہا۔ ارے 100 روپے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ 100 میں سے 2.5 روپیہ مانگ رہا ہے، سارے سلطان 90 روپیہ تو آپ رکھ رہے ہو، 2.5 روپے نکالو نا، 2.5 روپے نکالو، 100 میں سے 2.5 نکالو، زکوٰۃ دو، 100 میں سے 2.5 روپیہ نکالو، سارے سلطان 90 روپیہ تمہارا اپنا ہے، لیکن وہ بھی 2.5 روپیہ دینے کو تیار نہیں۔ سنو، زکوٰۃ کی آیت نازل ہو گئی تو 2 قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کر ثعلبہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ سے کہو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ کیا نکالے گا؟ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ قاصد خط لے کر پہنچا، ثعلبہ کو خوشخبری سنایا، اور ثعلبہ سنو، مال تو تمہارے پاس بہت ہو گیا، بکریاں تمہارے پاس بہت ہو گئی، اونٹ بہت سارے ہو گئے، گھوڑے تمہارے پاس بہت سارے ہو گئے، اب تو گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اے ثعلبہ، اللہ کے رسول نے یہ خط بھیجا ہے، مال میں سے زکوٰۃ نکالو۔ تو ثعلبہ نے کہا کہ ارے باپ، یہ تو بہت مال نکل جائے گا، یہ زکوٰۃ ہے کہ ٹیکس ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیے مدینہ، ہم سوچ سمجھ کے جواب دیں گے۔ بولا ثعلبہ، حضرت ثعلبہ نے کہا کہ آپ لوگ مدینہ جائیے، ہم سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ قاصد لوٹ گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ حضرت جبریل امین تشریف لائے. قاصد ابھی آیا نہیں, حضرت جبرائیل آ گئے, اللہ کے رسول کو سارا واقعہ سنا دیا. قربان جاؤ وہ قاصد آیا, اور بعد میں ثعلبہ کو افسوس ہوا کرے باپ یہ ہم نے کیا کہہ دیا, یہ اچھا نہیں ہوا. تو بہت سارا مال لے کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ اسے قبول کر لیے. اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیے, آپ نے فرمایا ثعلبہ اپنا مال لے کر اپنا گھر جا, تیرے مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا, تیرے مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے, اللہ نے پسند نہیں کیا تو اللہ کے محبوب کو بھی پسند نہیں ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں, ثعلبہ روتا ہوا اپنا مال لے کر چلا گیا ہے. اور سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے چلے گئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, مسلمانوں کا بادشاہ بنے. ثعلبہ سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے, یہ اپنا مال ہم حضرت ابو بکر صدیق کو دے دیں گے, وہ قبول کر لے. بہت ساری بکری مال لے کر آیا کہ یا امیر المومنین اسے قبول کر لیے. اور تو جانتے ہو مسلمانوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, اے ثعلبہ جس مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا, جس مال کو رسول اللہ نے قبول نہیں کیا ہے, ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ اس مال کو قبول کر لے. ہاں مسلمانوں سنو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے. ثعلبہ ان کے پاس بھی مال لے کر آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ارشاد فرمایا کہ جس مال کو اللہ نے پسند نہ کیا ہو, محمد رسول اللہ نے پسند نہ کیا ہو, حضرت ابو بکر صدیق نے نہ پسند کیا ہو, عمر کی کیا مجال کہ اس مال کو قبول کر لے, مال لے کر جاؤ. اور قربان جاؤ مسلمانوں سنو, حضرت عثمان غنی بھی آئے. ثعلبہ لمبی عمر پایا, حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے, حضرت عثمان غنی بھی نے قبول نہیں کیا. اور سنو مسلمانوں, نوجوانوں سنو, ثعلبہ اپنے اس عمل پر پچھتا رہا تھا کہ ہائے میری بربادی. اللہ کے رسول نے کہا تھا, اے ثعلبہ تم غریب ہو, غریب ہی رہو, یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. مال اچھا نہیں ہے, دولت اچھی نہیں ہے ثعلبہ, لیکن تم سمجھے نہیں, اس مال نے مجھے ہلاک کر دیا. اور سنو, حضرت ثعلبہ اپنا سارا مال لا کر مدینے کے ایک میدان میں جمع کر دیا. مدینے کے غربا جتنے غریب لوگ تھے اعلان کیا کہ یہ میرا مال ہے, جس کو جتنا چاہے لے لو. تو سنو غریبوں نے کیا جواب دیا, فقیروں نے جواب دیا, مدینے کے غریبوں نے جواب دیا, ثعلبہ ارے جس مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا, اللہ کے محبوب نے پسند نہیں کیا ہے, ہم لوگوں کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے.